السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. مشاہدین کرام، مختلف چینلز پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حاضرین و حاضرات، عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اربعین نوویہ کے دروس میں سے ایک نئے درس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بغیر کسی تاخیر کے میں چاہتا ہوں کہ درس کا آغاز کر دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ درس شروع ہو، میں عزیزم ولید سلمہ اللہ سے چاہوں گا کہ آج اربعین نوویہ کی 13ویں حدیث کا غالباً درس ہے، تو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش فرما دیں تاکہ اس کے بعد پھر اس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ عزیزم ولید سلمہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی حمزة انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ اکمل۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رواہ البخاری و مسلم۔ انشاءاللہ آج اس حدیث پر کچھ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اربعین نوویہ میں 13ویں نمبر پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کی کنیت ابو حمزہ ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ روایت متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کی تخریج کی ہے۔ روایت کا مضمون آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ، جن کی کنیت ابو حمزہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ ابو حمزہ، حمزہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ عربی زبان میں حقیقت میں ایک سبزی یا ساگ قسم کی چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی سے یہ علم کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ کنیت حمزہ کے ذریعے سے انہوں نے رکھی، ابو حمزہ۔ انس ابن مالک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال سے زیادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ 10 سال کی عمر میں یا اس سے بھی کم عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تب انس رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی والدہ انہیں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان ابنی ھذا یرید ان یخدمک، کہ یہ میرا بچہ آپ کی
خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ رہے. 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا. 10 سال کی عمر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تھے اور 10 سال خدمت انجام دی. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 20 سال تھی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے والے ان کے، اور 10 سال وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے 10 سال جو گزارے وہ. تو 10 + 10 20 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا فائدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا اٹھایا جتنا کسی اور نے نہیں اٹھایا. گرچہ ان سے روایتوں کی تعداد کثرت کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اتنی نہیں ہے جتنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہے، لیکن استفادہ انہوں نے خوب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ان کو مثقف بنانے میں، ان کو علم سکھانے میں، ان کو تفقہ کے باب میں ممتاز کرنے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اور یہ لیتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مال میں، ان کی اولاد میں اور ان کی ہر چیز میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. تو ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اندر، ان کے یہاں برکت اتار دی گئی. تو مال میں بھی برکت ہوئی، اولاد میں بھی برکت ہوئی اور باقی ساری چیزوں میں، عمر کے اندر بھی برکت ہوئی. ان کی عمر دراز ہوئی. تقریباً ان کا انتقال 93 سال کی عمر میں ہوا. کافی لمبی عمر انہوں نے پائی. 93 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. 93 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 103 سال تھی. یعنی یہ اپنی عمر کی شتک لگا چکے تھے. یعنی 103 سال مکمل ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا. ان کے فضائل اور ان کے مناقب بے شمار ہیں. صرف یہ خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، یہ فضیلت ہر فضیلت پر بھاری ہے. بعض اور صحابہ کرام خدمت میں ان کے شریک ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں، لیکن ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے خاص کر دیا تھا، متفرغ کر دیا تھا اپنے آپ کو. یہ ان کا تمیز اور ان کی خصوصیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا آدمی، تم میں سے کوئی شخص، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہاں سب سے پہلے ہم ذرا سا رکیں گے لا یؤمنو پر. لا یؤمنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. لا یؤمنو کا بظاہر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان یہ کام نہیں کرتا، کون سا کام؟ کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر کسی کے اندر یہ خصلت نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف حدیث جبریل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے
اسلام کی تعریف آپ نے کی، اسلام کے بارے میں بتلایا، پھر ایمان کے بارے میں بتلایا، پھر احسان کے بارے میں بتلایا. کل اس حدیث کی طرف اشارہ آیا بھی تھا. تو اس میں حدیث جبریل کے اندر ایمان کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ذکر کی تھی، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر تو والقدر، تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان کا ذکر فرمایا، ان میں یہ چیز نہیں ہے. کون سی چیز؟ کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر لا یؤمنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس عادت کو اختیار نہیں کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے محققین علماء کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے، یعنی وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے. ہاں البتہ ایک چیز یہاں پر ذکر کرنے کی ہے. بہت سارے شارحین یا بہت سارے ہم میں سے جو طلباء ہیں وہ اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جب اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کمال ایمان کی نفی ہے، اور اتنا کہہ کر کے وہ گزر جاتے ہیں گویا اس چیز کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. حاشا للہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر اہم چیز کو اتنے اہم لفظ کے ساتھ بیان فرمائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصلت کو لا یؤمنو کہہ کر کے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصلت اپنے آپ میں بے انتہا غایت درجہ اہمیت کی حامل ہے. اسی لیے بہت سارے شارحین نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں پر لا یؤمنو کی تعبیر اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو چیز بتلانے جا رہے ہیں، جو خصلت بتلانے جا رہے ہیں، وہ خصلت واجب ہے. واجب ہے اس لیے کہ کمال ایمان کی نفی یہ واجب چیز کے چھوڑنے پر کی جائے گی، کسی مستحب چیز کے چھوڑنے پر، مباح چیز کے چھوڑنے پر ایمان کے کمال کی نفی کا صیغہ استعمال نہیں کیا جائے گا. ایمان کے اندر نقص پیدا کرنے والی جو چیز ہے لا یؤمنو کی تعبیر، اس سے بعض محققین علماء نے یہ بتلایا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خصلت واجب ہے، یعنی انسان مومن نہیں ہو سکتا کامل مومن یہاں تک کہ وہ غیروں کے لیے وہی چیز، اپنے بھائی کے لیے، غیروں کے لیے نہیں، اس پر بھی ابھی بات آئے گی، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو یہاں پر لا یؤمنو کمال ایمان کی نفی ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں ہے. ایمان واجب جو چاہیے اس کے کمال کا جو مسئلہ ہے اس کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے. لا یؤمن احدکم، اس کے اندر ایک پہلو اور ہے، اور وہ ہے ایمان کا، کہ یہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کہتے کس کو ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق کے معنی میں ہے، ایمان کا معنی تصدیق ہوتا ہے، جیسا کہ ماتریدیہ اور اشاعرہ اور جو دیگر فرقے ہیں انہوں نے ایمان کا یہی معنی مراد لیا ہے. لیکن کیا واقعتاً یہ چیز درست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان تصدیق کے معنی میں مطلقاً نہیں آتا. ایمان کا لغت کے اندر جو معنی ہے وہ ہے اقرار کا. ایمان کا معنی ہے اقرار. ایمان اقرار کے معنی. لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ لا یؤمن احدکم، بندہ کامل مومن نہیں ہوتا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن،
لا یؤمن احدکم، یعنی تم میں سے کوئی مومن ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ مومن تو ہوتا ہے پر کامل نہیں ہوتا؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعویل نہیں ہے؟ جبکہ سلف تعویل سے روکتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے شرح اربعین کے اندر اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہے تو حقیقت میں یہ تعویل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن تعویل مطلقاً منع نہیں ہے. تعویل وہ منع ہے جس کی بنیاد کی دلیل پر قائم نہ ہو. جب کوئی تعویل کسی دلیل کی بنیاد پر کھڑی ہو، جب کوئی تعویل کسی دلیل کی بنیاد پر کی جائے تو پھر وہ تعویل مقبول ہوتی ہے، قبول کی جاتی ہے. یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ مثالیں ذکر کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ چیز ذہن سے نکل جائے. یہ وسوسہ یا جو اہل تعویل ہیں یا اہل تحریف ہیں ان کی طرف سے بسا اوقات اس قسم کے جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں تو جو طلاب علم ہیں ان کے ذہن میں رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بروقت برجستگی کے ساتھ اس طرح کے شبہات کا جواب دینے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے. تو ایسے موقع پر اس طرح کے بڑے علماء کی جو تحریریں ہیں اور ان کی جو شرحیں ہیں یا ان کے جو استدلالات ہیں وہ ہمارے بہت کام کے ہوتے ہیں. اور اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جو باتیں یا جو مثالیں پیش کی ہیں میں اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. جیسا کہ ذکر کیا کہ لا یؤمن احدکم جب ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا تو یہ حقیقت میں تعویل ہے. لیکن یہ تعویل دلیل کی بنیاد پر ہے اور اس دلیل کا تذکرہ ہم بعد میں کرتے ہیں. لیکن اس تعویل کے کرنے کے باوجود ہمارے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تعویل دلیل کی بنیاد پر قائم ہے. اور دلیل کی بنیاد پر تعویلات سلف کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی دلیلیں موجود ہیں. اس کی پہلی مثال آئیے ہم دیکھتے ہیں. ہاں، اس سے پہلے کہ مثالوں کی طرف بڑھوں یہاں پر یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ تعویل کا اطلاق اور تعویل کا استعمال اور تعویل کے جواز کی سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائے مبارک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما کو دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما جو بچے تھے اس وقت کہا اے اللہ تو اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور انہیں تعویل کا علم نصیب فرما دے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعویل کا علم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اللہ سے دعا کر کے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعویل اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے. سلف کی یہاں عقیدے کی کتابوں میں جس تعویل کی نفی کی جاتی ہے وہ تعویل ہے جو کسی دلیل کی بنیاد پر قائم نہیں ہے. اور اسی لیے تعویل جب بغیر کسی دلیل کے ہوگی، بغیر کسی قرینے کے ہوگی، بغیر کسی بنیاد کے ہوگی، بغیر کسی مستند کے ہوگی تو اس تعویل کو تعویل بھلے کہہ لیا جائے لیکن وہ حقیقت میں تعویل نہیں بلکہ وہ تحریف ہوا کرتی ہے. اور اس چیز کو سمجھنا ہر طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہے. مثالیں دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے علماء سلف نے قرآن کریم کی آیات کو تعویل کے ذریعے سے سمجھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب اگر ہم لفظی ترجمے پر جائیں
تو قرأت القرآن، قرأ فعل ماضی ہے، یعنی وہ کام جو ماضی میں سرزد ہو چکا. تو اگر اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ ہوگا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھ چکو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر اللہ کی پناہ چاہو، اللہ رب العالمین سے پناہ چاہو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کا اگر لفظ کا ترجمہ کیا جائے تو اس طریقے کا ترجمہ ہوگا، لیکن یہ ترجمہ کسی بھی مفسر نے نہیں کیا ہے. اسی لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، اذا قرأت القرآن، یہ اس کی تعویل کیا ہے کہ اذا اردت قراءۃ القرآن، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ بناؤ، جب تم قرآن پڑھنے کی سوچو، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو اب یہاں پر یہ بھی تعویل ہے، لیکن یہ تعویل دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، اس لیے کہ مقصود یہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قراءت کا فعل انجام دے چکنے کے بعد کوئی اعوذ باللہ پڑھے، بلکہ مقصود کیا ہے شریعت کا، قرآن کا مقصود کیا ہے کہ قرآن کے پڑھنے کا آغاز کرنے کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھا جائے. اور اس معنی کو لینے کے لیے یہاں قرأتا سے پہلے ارادے کے فعل کو محذوف مانا گیا ہے. اذا قرأت القرآن ای اذا اردت قراءت القرآن. ایسے ہی آیت وضو کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم کھڑے ہو چکو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو دھلو، یعنی تب وضو شروع کرو. کیا ایسا کوئی کرتا ہے ہم میں سے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو چکے اس وقت وہ وضو کرتا ہے؟ یقیناً نہیں. اس آیت کا مضمون کیا مراد لیا گیا ہے کہ اذا اردتم القیامہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا قصد کرو تو اپنے چہروں کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، اور پھر وضو کا پورا طریقہ، اس کے فرائض کا تذکرہ کیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اذا قمتم الی الصلاۃ کا ترجمہ جب ہم نے کیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا قصد کرو، ارادہ بناؤ، تو یہ بھی تعویل ہے، لیکن یہ تعویل دلیل کی بنیاد پر قائم ہے. لہذا پتہ کیا چلا کہ جب کوئی تعویل صحیح ہو بئی معنی کہ وہ کسی دلیل اور ٹھوس مستند کی بنیاد پر کی جا رہی ہو تو وہ مقبول ہوتی ہے. لیکن وہ تعویل جو دلیلوں کے بغیر ہو، قرائن کے بغیر ہو، تو پھر وہ تعویل لفظاً تو وہ لوگ کہتے ہیں کرنے والے، لیکن حقیقت میں وہ تعویل نہیں بلکہ تحریف ہوا کرتی ہے. البتہ یہ جو تعویل صحیح ہے یہ تفسیر کے ہم معنی ہے، اور اسی لیے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ہر آیت پر تقریباً یہ ذکر کیا ہے کہ وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ، یعنی اس اللہ رب العالمین کے اس قول کی تفسیر. تو امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تعویل کو تفسیر کے معنی میں لیا ہے. جی تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، یہاں پر کامل ایمان کا ترجمہ ہم یہاں سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے لا یؤمن سے وہ یعنی اس خصلت کو انجام نہ دینے سے متفقہ طور پر کوئی اس بات کو نہیں کہتا کہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن. اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کی ایک دلیل وہ بھی ہے جو حدیث جبریل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ایمان کے ارکان کو بیان فرماتے ہوئے کہا ان ارکان میں سے اگر کسی رکن کا انکار کرتا ہے کوئی تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ ارکان میں سے نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پر لا یؤمنو کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ بندہ کامل مومن نہیں ہوتا. اب آتے ہیں ایمان کے معنی کی طرف. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ایمان کا معنی لغت کے اعتبار سے
عام طور سے جو اہل کلام ہیں وہ ایمان کو تصدیق کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ایمان حقیقت میں لغت کے اعتبار سے اقرار کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ کے سامنے ابھی پیش کریں گے۔ لغت میں ایمان اقرار کو کہا جاتا ہے، ایسا اقرار جو کامل اطاعت کو مستلزم ہو، قبول کو اور کامل اطاعت کو، یعنی صرف زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ اس کو قبول کرے بندہ، اور قبول کرنے کے ساتھ اس کے اندر کامل طور پر اطاعت اور خود سپردگی کا رجحان بھی اس کے اندر پیدا ہو، تب وہ ایمان کہا جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق لغت کے اندر اس کا معنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے آمنت بکذا، آمنت بکذا، ٹھیک ہے، آمنت بکذا یعنی ایمان کا صلہ با لایا جاتا ہے، آمنت بکذا۔ لیکن تصدیق، اگر تصدیق کے معنی میں ہوتا تو تصدیق کو بھی اسی سے متعدی ہونا چاہیے، لیکن تصدیق اس سے متعدی نہیں ہوتا۔ تصدیق میں آپ کہتے ہیں صدقت فلانا، میں نے فلاں کی تصدیق کی، لیکن آپ ایمان میں ایسا نہیں کہہ سکتے، ایمان میں ایسا نہیں کہہ سکتے آمنت ہوں تصدیق کے معنی میں۔ تو ایمان جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس میں آمنت بکذا، یعنی با صلہ لایا جاتا ہے، اور تصدیق براہ راست متعدی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان تصدیق کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ تصدیق کے طرح سے یہ بھی متعدی ہوتا، یا پھر براہ راست متعدی ہوتا، حرف جر کی حاجت نہ ہوتی۔ آمنت فلانا نہیں کہا جاتا ہے، لیکن صدقت فلانا کہا جاتا ہے۔ تو آمنت فلانا اگر ایمان تصدیق کے معنی میں ہوتا تو آمنت فلانا کہنا بھی درست ہوتا، لیکن چونکہ یہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ایمان لغت میں تصدیق کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، جب آپ کہتے ہیں آمنت بکذا تو وہاں پر آپ اس کو اقرار کے معنی میں لے رہے ہیں، اس لیے کہ اقرار حرف با کے ذریعے سے متعدی ہوتا ہے۔ آمن بہ کہا جاتا ہے اور اقر بہ کہا جاتا ہے، تو اقرار اور ایمان یہ ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ لغت میں ایمان بمعنی اقرار ہے، لیکن مطلق صرف اور صرف اقرار نہیں، ایسا اقرار جو قبول اور کامل اطاعت کو مستلزم ہو۔ اچھا، تو چونکہ تعدی اور لزوم میں ایمان اور تصدیق دونوں یکساں نہیں ہیں، اس لیے لغت میں ایمان تصدیق کے ہم معنی نہیں ہے۔ ہاں، تعدی اور لزوم میں یکسانیت پائی جاتی ہے ایمان اور اقرار کے لفظ میں، لہذا ایمان اقرار کے معنی میں ہے، اور اقرار ایسا اقرار جو قبول اور کامل اطاعت کو مستلزم ہو۔ تو یہ لغت کے اندر معنی ہوا۔ اب آئیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے کہ اقرار سے مراد کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لغت میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اقرار القلب بما یرد علیہ۔ اچھا، تصدیق اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ایمان کبھی کبھی تصدیق کے معنی میں آتا ضرور ہے، تصدیق کے معنی میں کبھی کبھی آتا ضرور ہے، قرینہ اگر موجود ہو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فآمن لہ لوط، فآمن لہ لوط۔ اب یہاں پر آمن لہو کا دو معنی بیان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ آمن لہو لوط یعنی انقاد لہ، انقاد لہ یعنی آمن لہو انقاد لہو، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے تابعداری کی، ان کی تصدیق کی، وصدق دعوتہ،
اس معنی میں یہاں پر لیا گیا ہے ایک قول کے مطابق. تو یہ ہو گیا لغت کا معنی. اب آئیے شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی جائے. ایمان شریعت میں ویسے ہی ہے جیسے اس کا معنی لغت کے اندر ہے، یعنی اقرار، قبول اور اذعان کے ساتھ اقرار کرنا، ساتھ میں اسے قبول کرنا اور اس کی کامل اطاعت، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی تو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. جیسے یہود و نصارہ کا معاملہ ہے. یہود و نصارہ جو آج پائے جاتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا. تو اقرار صرف کافی نہیں ہے، اقرار قبول اور اذعان کے ساتھ ہونا ضروری ہے. ورنہ آج کے یہود و نصارہ بھی مومن ہو جاتے، لیکن وہ کیوں مومن نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں قبول نہیں پایا گیا، اقرار قبول کے ساتھ نہیں پایا گیا، اور نہ ہی وہ کامل اطاعت ان کے ہاں پائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے حق ہونے کا اقرار کرتے تھے. کان مقرا بنبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے. اور یہ صرف یوں ہی نہیں کہا جا رہا، باقاعدہ ان کے ابیات موجود ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کہ لقد علموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا یعنی بقول الاباطل. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارِ مَصَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. تو ابو طالب کے اشعار کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو مومن نہیں مانا گیا. کیوں مومن نہیں مانا گیا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں قبول اور اذعان موجود نہیں تھا. قبول اس کو اپنے صرف اقرار نہ ہو بلکہ قبول بھی ہو اور کامل اطاعت بھی ہو. تو قبول اور یہ کامل اطاعت کا جو عنصر ہے یہ ان کے ہاں نہیں پایا گیا. ورنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع نے ان کو مومن نہیں بنایا. اس لیے کہ قبول اور انقیاد ان کے یہاں نہیں پایا گیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اور حالت کفر میں ان کا انتقال ہوا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ایمان ہوتا کہاں ہے؟ ایمان کی جگہ کیا ہے؟ عام طور سے جو عقیدے میں الگ الگ جو باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جگہ دل ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محل الایمان القلب واللسان والجوارح. ایمان کا محل دل بھی ہے، زبان بھی ہے اور اعضائے انسان کے اعضائے رئیسہ بھی ہیں. ان اعضاء و جوارح بھی ہیں. تو ایمان قلب میں بھی ہوتا ہے، زبان پر بھی اور جوارح اور اعضاء پر بھی. ان تینوں جگہوں پر ایمان پایا جاتا ہے. تو ایمان دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے اور جوارح کے ذریعے سے ہوتا ہے. بمعنی آخر یا دوسرے لفظوں میں زبان کا جو قول ہے اس کو بھی ایمان کہا جاتا ہے،
जवारह के ज़रिए से इंसान जो आमाल अंजाम देता है उसको भी ईमान कहा जाता है। और ये कुरान ने कहा है, यानी ये कोई इधर उधर की दलील नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जवारह के अमल को ईमान से ताबीर फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 143, वमा कानल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह के लिए ये रवा नहीं कि वो तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। यहाँ तमाम मुफस्सिरीन तकरीबन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलात को कहा है, सलात को, नमाज को कहा है। इस आयत का जो सियाक़ व सबाक़ है वो भी इस बात की तायीद करता है। तो अब आप यहाँ देखें ना कि सलात का ताल्लुक़ इंसान के जवारह से है। इंसान अपने जिस्म के आज़ा को इस्तेमाल करके इस इबादत को अंजाम देता है, चाहे फिर वो क़याम हो, चाहे फिर वो रुकू हो, चाहे फिर वो सुजूद हो, चाहे फिर वो क़ुऊद हो तशहुद के लिए। तो सलात मुकम्मल की मुकम्मल आमाल जवारह है और आमाल जवारह के मजमूए को सलात कहा जाता है। और इस सलात को कुरान ने ईमान से ताबीर किया है। तो ये दलील है इस बात की कि ईमान का महल सिर्फ क़ल्ब नहीं है, ईमान का महल क़ल्ब भी है, लिसान भी है और जवारह भी हैं। यहाँ इस आयत करीमा में उन नमाज़ों का असल में मसला बयान किया जा रहा है जो नमाज़ें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अदा की थी तहवील क़िबला से पहले। फिर जब तहवील क़िबला का हुक्म हुआ और काबा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुख करने का हुक्म दिया गया, क़िबला बनाने का हुक्म दिया गया, तो सहाबा किराम वो सहाबा जो बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज़ पढ़ते हुए जिनका इंतकाल हो गया था, उनके बारे में इश्काल पैदा हुआ कि अब उनकी नमाज़ों का मामला क्या होगा। तो उस पर यह आयत करीमा उतरी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत फरमाई कि अल्लाह ताला किसी भी तौर पर उनकी इबादतों को ज़ाय नहीं करेगा, उनकी नमाज़ों को ज़ाय नहीं करेगा। गरचे बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके ही उन्होंने वो नमाज़ें अदा की थी, काबा की तरफ क़िबला बनाकर नमाज अदा करने का उनको मौका नसीब नहीं हो सका, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नमाज़ों को ज़ाय नहीं करेगा। ये इस आयत का सियाक़ है। और यहाँ सलात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान से ताबीर किया है, जो इस बात की सरीह दलील है कि ईमान जवारिह के अमल को भी कहा जाता है और जवारिह के आमाल भी ईमान का महल है। इसी तरीके से एक और रिवायत जिससे पता चलता है कि आमाल क़ल्ब और लिसान और जवारिह ये तीनों ईमान का महल है। इसकी एक और सरीह दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसको शुआबुल ईमान वाली हदीस कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया कि अल ईमानु बिद्दुन व सबऊन शुअबा फ़अअलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। मशहूर रिवायत है। ये रिवायत इमाम मुस्लिम के अल्फाज में यहाँ पर आपके सामने बयान की गई है। इमाम मुस्लिम ने 35 और 58 नंबर पर इस रिवायत को ज़िक्र फरमाया है। अब यहाँ इस रिवायत के अंदर अगर हम गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं, जिनमें सबसे बुलंद शाख ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और सबसे अदना, सबसे निचली शाख गंदगी का या अज़ियत रसा चीज़ का रास्ते से हटा देना है। और हया ईमान के शोबों में से, ईमान की शाखों में से एक शाख है। अब यहाँ पर इस हदीस पे अगर हम और आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अअलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ईमान की सबसे बुलंद तरीन शाख जो है, जो बुलंद तरीन उसका शोबा है,
وہ قول لا الہ الا اللہ، قول لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ایمان کی شاخ جو سب سے اعلیٰ شاخ ہے وہ قول ہے، یعنی ایمان کا محل قول ہے، لسان۔ آپ کے سامنے جوارح کی مثال پیش کی گئی، اب یہاں قول کی، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انسان زبان سے کہتا ہے۔ تو ایمان کی جو 70 سے زائد شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، ان میں سب سے بلند شاخ، جو پہلی اور سب سے بلند شاخ آپ نے ذکر کی، وہ ہے قول، لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کا محل لسان بھی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آگے آپ نے فرمایا کہ اس سے ان میں ایمان کی شاخوں میں سب سے نچلی شاخ اذیت رساں چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اب اذیت رساں چیز کا راستے سے ہٹانا، آپ غور کریں یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے، یہ انسان کا عمل ہے، انسان کا فعل ہے۔ انسان ہاتھ کے ذریعے سے اٹھا کر پھینکے یا پیر کے ذریعے سے اسے کنارے کر دے، اپنے جوارح کا استعمال کر کے ہی تو ہٹائے گا وہ۔ تو اب یہاں جب آپ نے کہا اماطۃ الاذی ادناہا و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، تو یہاں پتہ چلا کہ یہاں ایمان کی شاخ کا تعلق جوارح سے ہے۔ تو گویا لسان کی دلیل ہو گئی اعلیٰ، اور ادناہا میں عمل کی دلیل ہو گئی جوارح سے، قلب کا معاملہ رہ گیا۔ تو آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا یہ قلب کا عمل ہے۔ حیا کہاں پائی جاتی ہے؟ انسان کے قلب میں، اور پھر اس کا اثر اس کے جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صفت اصلاً اس کا وجود کہاں ہے؟ قلب کے اندر۔ اور پھر جب انسان کے اندر وہ چیز آتی ہے، جس وقت اس کے اعضاء و جوارح پہ اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ حیا کے آثار ہیں۔ ورنہ اصل حیا جو صفت ہے وہ کہاں پائی جاتی ہے؟ قلب کے اندر۔ گویا یہ جو ایمان کی شاخوں والی جو حدیث ہے، اس کے اندر ایمان کے محل پر دلالت موجود ہے کہ ایمان لسان پر بھی ہے، اس کا محل لسان بھی ہے، اس کا محل قلب بھی ہے، اور اس کا محل اعضاء و جوارح بھی ہے۔ یہیں سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ اس بات کو بیان کیا کہ ایمان کا محل جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قلب ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایمان کا محل لسان بھی ہے، قلب بھی ہے، اور جوارح بھی ہیں۔ اب آئیے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ۔ یحب یہ محبت سے یہ لفظ مشتق ہے، اور تقریباً تمام محققین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ محبت کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ محبت کے درجات کو انہوں نے بیان کیا ہے، 10 سے زائد درجات کا تذکرہ انہوں نے شرح العقیدہ کیا ہے، شرح العقیدہ الطحاویہ۔ لیکن بات جب محبت پر آئی، جب محبت کی معنی کو بیان کرنے کی آئی، تو امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ محبت کی تعریف محبت سے زیادہ واضح لفظوں میں نہیں کی جا سکتی۔ اس کی تعریف جس بھی لفظ سے کی جائے گی وہ اس کے مضمون کو مزید پیچیدہ ہی کر سکتی ہے، تعریف اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ تو محبت کی تعریف یہ ہے کہ وہ محبت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی محبت کی تشریح انہی الفاظ میں کی ہے۔ تو پھر ہم کیوں ان کی خلاف ورزی کرنے لگے؟ اس لیے ہم بھی نہیں جائیں گے محبت کے معنی کو بیان کرنے، اور متکلمین کی ڈگر پر چلتے ہوئے کہیں کہ میل القلب الی ما، نہیں صاحب، ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے۔
جس قدر بھی اس کو منطق کے داو پیچ میں الجھا کر اس کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی اس کا معنی گنجلک ہوتا چلا جائے گا. لہذا محبت کی تعریف یہ ہے کہ محبت ہے. تو کہا کہ حتی یحب، اور حتی یہاں پر غایت کے لیے ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں حتی غایت کے معنی کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں حتی غایت کے لیے آیا ہے، یعنی ایمان انسان کا مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اس غایت تک، اس انتہا تک پہنچ جائے دوسری انتہاؤں کے ساتھ ساتھ. یہ اس کا معنی ہے. تو حتی یحب لاخیہ. ابن عثیمین کے الفاظ محبت کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ والمحبہ لا تحتاج الى تفسیر ولا يزيد تفسيرها الا اشكالا وخفاء فالمحبة هي المحبة ولا تفسر بأبين من لفظها. محبت کی تفسیر محبت سے زیادہ واضح لفظوں میں کی ہی نہیں جا سکتی. اب آگے بڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے کیا ارشاد گرامی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ. یہاں ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ حتی یحب لغیرہ ما یحب لنفسہ. نفس اور غیر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو جب آگے لنفس ہی آ رہا تھا تو یہاں پر لغیر ہی کہنا چاہیے تھا. منطق تو یہی کہتی ہے، لاجک یہی کہتی ہے. لیکن اس کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنے کے بجائے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لغیرہ ما یحب لنفسہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کیا کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح کروں، آپ ذرا اپنے دل پر غور کر کے اور آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کریں نا، حتی یحب لغیرہ ما یحب لنفسہ. عام طور پہ ہم اگر کہتے یا اپنی گفتگو میں تو یوں ہی کہتے کہ بھئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ غیر کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بات تو ایسے ہی ہوتی ہے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ انداز نہیں اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے لفظ کو استعمال نہیں کیا. بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر سے غیریت کی بو آتی ہے. بالکل صحیح کہا. حقیقت یہی ہے کہ غیر سے غیریت کی بو آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی اور ہے، آپ کوئی اور ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے. انما المؤمنون اخوہ. جتنے بھی صاحب ایمان ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں. یہ آپ جان لیجئے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سے نسب کا بھائی مراد نہیں لے رہے ہیں. حاشا للہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطعاً مقصود نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے رشتے کے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. لا، قطعاً نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے رشتے کے بھائی کو یہاں پر مراد نہیں لے رہے ہیں. چاہے آپ اس کو علاتی بھائی کہیں، چاہے اخیافی بھائی کہیں، چاہے حقیقی بھائی کہیں. لا، یہاں پر وہ بھائی مراد ہے ہی نہیں. یہاں اخوت ایمانیہ مراد ہے. انما المؤمنون اخوہ والا اخ یہاں پر مراد ہے. حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہاں پر اگر آپ دیکھیں شارحین نے اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا سارے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی تعلیم دے رہے ہیں. قرآن نے جو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس لیے کہ اب آپ سوچیں نا کہ آپ
سارے اہل ایمان بھائی ہیں، اور یہاں کہا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب اگر ہر بندہ اس حدیث پہ عمل کرنے لگے تو پھر کسی کے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے گی ہی نہیں، کوئی پیچیدگی آئے گی ہی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہوگا ہی نہیں، اور اس طریقے سے آپس میں محبت کی فضا عام ہوگی، اتحاد کی فضا عام ہوگی، ایک دوسرے کی غمگساری عام ہوگی، ایک دوسرے کی خبرگیری عام ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا، شانے سے شانہ، شانہ بشانہ ہو کر ایک دوسرے کی دکھ درد میں کام آنے کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس کی تفسیر نہیں ہو گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو بڑا قیمتی انداز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی چاہے وہ خیر کی چیز حاصل کرنے کا معاملہ ہو، چاہے کسی ضرر رساں چیز کو دور کرنے کا مسئلہ ہو، یا عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کا مسئلہ ہو۔ جیسے آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ آپ کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے، ایسے ہی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرو۔ آپ غور کریں نا، اگر ہم یہ کرنے لگے تو کیا زنا کے واقعات ہوں گے؟ کیا چھیڑخانی کے واقعات ہوں گے؟ کیا قذف اور غیبت اور بہتان تراشی کے واقعات ہوں گے؟ آپ اپنے لیے غیبت کو پسند نہیں کرتے تو آپ اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ اس حدیث پر اگر آپ عمل کریں گے تو نہ آپ کسی کی غیبت کریں گے، نہ آپ کسی پر بہتان باندھیں گے، نہ آپ کسی پر تہمت لگائیں گے، نہ آپ کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہیں کرتے تو اپنے لیے وہ کیسے پسند کریں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جس پر بھی بہتان باندھیں گے وہ آپ کا بھائی ہی تو ہوگا۔ آپ جس کی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہیں گے وہ آپ کا بھائی تو ہوگا۔ اگر مرد ہے تو بھائی ہے، اور عورت ہے تو بہن ہے۔ آپ اپنی بہن کے لیے جو چیز نہیں پسند کرتے وہ دوسروں کی بہن کے لیے آپ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس کے گہرائی میں جائیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخ کے لفظ میں پوری دنیا سے مودی ہے۔ اگر اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنا مسلمان شروع کر دیں تو ساری اخلاقی برائیوں کا بیڑا غرق ہو جائے، ساری اخلاقی برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس ما یحب ان یؤتی الیہ۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہنم سے دور ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے پاس وہ چیزیں لے کر کے آئے جن چیزوں کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے پاس لے کر کے آئیں، یعنی لوگوں سے وہ وہی والا معاملہ کرے جو وہ خود چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹکڑا جو فرمایا کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، یہاں محل شاہد ہے، اور وہ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ حتیٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اب آئیے اس حدیث کے اندر فوائد اس سے کیا کیا مستنبط ہوتے ہیں اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان یہ بسیط نہیں ہے، یہ مرکب ہے، اور اس کے بعض اجزاء موجود اگر اس کی نفی ہو جائے تو اس کی کامل جز کی نفی، کامل حصے کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ کسی چیز کی نفی کا جواز
یہ اس کے کمال کی نفی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، یہ بعینی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حق کو بیان کرتے ہوئے اور پڑوسی کو ایذا رسانی، پڑوسی کی ایذا رسانی کا سبب بننے سے روکنے کے لیے جو آپ نے یہاں پر حدیث فرمائی ہے، یہاں بھی آپ نے لا یؤمنو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ بھی چیز واجب ہے، پڑوسی کو ضرر پہنچانا، پڑوسی کو نقصان پہنچانا، اذیت پہنچانا یہ حرام ہے۔ اور ایسی جگہوں پر لا یؤمنو کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی لا یؤمنو سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے، جیسے اس حدیث کے اندر لا یؤمنو سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔ اسی طریقے سے کمال ایمان کی نفی جو ہے یا کمال کی نفی، یہ اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے علاوہ کے لیے بھی احادیث شریفہ میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام، جب کھانا موجود ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کھانا موجود ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، تو پہلے اپنا پیٹ بھریے، پھر نماز کے لیے جائیے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یوں ہے کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہے، دسترخوان لگ چکا ہے اور اس کے نتنوں میں گرم گرم کھانے کی بھاپ اڑتی ہوئی پہنچ چکی ہے، تو وہ نماز کیا پڑھے گا؟ نماز میں بھی وہ پلاؤ بریانی توڑے گا۔ تو پھر وہ خلوص اور خشوع و خضوع نماز کے اندر قائم نہیں رہ سکے گا، جو نماز کا رکن ہے اور جو نماز کی اصل روح ہے۔ تو یہاں سے کہا گیا کہ لا صلاۃ بحضرۃ طعام۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لا صلاۃ جو کہا گیا تو صلاۃ کامل، ایسا نہیں کہ اگر کوئی دسترخوان لگا ہے اور نماز پڑھنے چلا گیا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، یہ معنی کسی نے مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اس کے اندر نقص ہوگا۔ وہ جو کھا کر کے پھر آ کر کے پڑھتا اور اس کی نماز میں جو خشوع و خضوع رہتا، وہ خشوع و خضوع اب نہیں رہے گا اگر دسترخوان چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ تو یہاں پر کمال کی نفی ہے، نہ کہ مطلق صلاۃ کی نفی ہے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس کے اندر بھی کمال ایمان کی نفی ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا بندہ تم میں سے کوئی جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ایسا کرنا واجب ہے، ایسا کرنا واجب ہے۔ بتایا گیا کہ لا یؤمنوں کی تعبیر اس طرح کے سیاقات ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے ہیں عام طور پر، لہذا گویا یہ چیز واجب ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایمان کی نفی اگر واجب نہ ہوتا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے نہ کرنے والے سے ایمان کی نفی آپ نہ کرتے، اس لیے اس سے پتہ چلا کہ ایسا کرنا واجب ہے۔ تیسری چیز جو سمجھ میں آئی اس حدیث سے وہ یہ کہ ایک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ دھیان دیجیے گا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ تیسرا فائدہ اس حدیث سے مستنبط فرمایا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ حسد سے اپنی امت کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اپنی امت کے ہر فرد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حسد سے بچو، التحذیر من الحسد۔ اور یہ حسد ہی ہے جو آپ کو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنے سے روکتی ہے
جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو. اپنے لیے تو چاہتے ہو کہاں سے مل جائے اور بٹورتے چلے جاؤ, ناگ بن کر کے دولت پر بیٹھ جاؤ. حل میں مزید کا نعرہ مستانہ آپ سے الگ نہیں ہوتا. لیکن اگر 1,00,000 آپ کو مل رہا ہے اور 50,000 کسی آپ کے بھائی کو مل جائے, دیکھیں آپ کا رویہ کیا ہو جاتا ہے. صاحب مجھے مل گیا, اسے نہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا, وہ مجھے مل جاتا, وہ بھی مجھے مل جاتا. 1,00,000 آپ کو مل چکا ہے, لیکن آپ اپنے بھائی کے لیے مطلب اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے 1,00,000 اپنے لیے پسند کرتے ہیں, تو 1,00,000 اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. وہ 50,000 بھی پا جائے تو آپ کو گوارا نہیں ہے. 1,00,000 تو چھوڑیے, یہ کیا ہے؟ ایسا انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر حسد ہوتا ہے. اب آئیے تھوڑی سی بات, جب حسد پر آ ہی گئی ہے تو حسد پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اور کر لی جائے. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت میرے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر طلاب علم بیٹھے ہوں گے, ان کے سامنے ذرا سا کھل کر کے گفتگو ہو جائے. حسد عام طور پر جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حسد کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ عام طور پر تمنی زوال النعمہ عن الغیر, تمنی زوال النعمہ عن الغیر, کسی نعمت کے زائل ہو جانے, کسی نعمت کے تباہ ہو جانے, برباد ہو جانے, چھن جانے کی آرزو کرنا غیر کے پاس. یعنی کسی غیر کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے, اس نعمت کے زائل ہو جانے, تباہ ہو جانے, برباد ہو جانے کی تمنا اور آرزو کرنا. اسے عام طور پر دھیان رکھیے گا, عام طور پر میں کہہ رہا ہوں, عام طور پر حسد کا یہی معنی لوگ بیان کرتے ہیں, اور یہی آپ نے بھی سن رکھا ہوگا. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں خود بھی حسد کا یہی معنی جانتا تھا, لیکن آج شیخ ابن عثیمین کو جب دیکھا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے انہوں نے ایک نئے مضمون کو بیان کیا ہے, جو مضمون خود میرے ذہن کے اندر بھی موجود نہیں تھا. تو حسد کا ایک عام معنی جو عام طور پہ مراد لیا جاتا ہے, تمنی زوال النعمہ عن الغیر, غیروں کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے زائل ہو جانے کی تمنا اور آرزو کرنا, اسے حسد کہا جاتا ہے. مشہور یہی ہے, عام طور پہ اسی کو مراد لیا جاتا ہے. لیکن حسد کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے, شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جس کو پسند فرمایا ہے, اور حسد کے اس معنی پر میں آپ کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہوں گا, اس لیے کہ یہ چیز عوام تو عوام, اہل علم اور اہل اختصاص کے یہاں بھی یہ چیز بدرجہ عتم پائی جاتی ہے. معاف کیجیے گا, نہ میں اس سے مستثنا ہوں اور نہ آپ اس سے مستثنا ہیں. اگر صدق دل کے ساتھ اس پر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس طریقے سے ہم میں سے ہر بندہ تقریباً اس بیماری کے اندر مبتلا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حسد کا ایک معنی بیان کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کراہت ما انعم اللہ بہ علی غیرہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کو جو نعمت دی ہے, اس نعمت کو دیکھ کر آپ کے اوپر ناپسندیدگی کے آثار کا ظاہر ہو جانا. گرچہ آپ اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو اور تمنا نہ کریں بے شک, لیکن وہ نعمت آپ کو اچھی نہیں لگی, اس کا خوشحال ہونا دیکھ کر آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے چہرے کی رنگت بتلاتی ہے کہ آپ اس کو خوشحال دیکھ کر خوش نہیں ہیں. جب تک وہ آپ کے دست نگر تھا, آپ کا محتاج تھا, آپ کے در کا بھکاری تھا, آپ کے تعاون کا خواستگار تھا,
تب تک آپ کو بہت اچھا لگ رہا تھا. اگر اللہ نے آج اس کو اتنا دے دیا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اب آپ کے اوپر سے ایک ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن نہ صاحب، وہ کھڑا کیسے ہو گیا؟ یہ چیز آپ کو ذرا سا عجیب لگی کہ جو بندہ جھکنا جانتا تھا اب وہ جھکنا چھوڑ دے گا. لہذا آپ کو یہ چیز ناپسندیدگی آپ کے اوپر طاری ہو گئی. یہ ناپسندیدگی جو آپ کے اوپر آئی، گرچہ آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ جو نعمت اس کو ملی ہے وہ چھن جائے. ٹھیک ہے، پہلی تعریف میں کیا کہا تھا کہ تونی زوال النعمہ عن الغیر، لیکن یہاں کیا کہا؟ کراہت ما انعم اللہ بہ علی غیری، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو آپ ناپسند کریں. یہ بھی حسد ہے. اور ہم میں سے ہر بندہ اس چیز کا جائزہ لے سکتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر رہتا ہے. سماج کے اندر کبھی کوئی چیز کسی کو آگے کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. کبھی کسی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، باقی لوگ آپ کے تئیں رہتے ہیں. کبھی آپ کے علاوہ کسی کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور آپ کو اس کے تئیں رہنا پڑتا ہے. یہ سارے معاملات آتے رہتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم اور آپ چی بجبی ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ شخص جو میرے تئیں تھا اب میں اس کے تئیں کیسے رہوں. حلق سے یہ چیز اترتی نہیں. یہ عجیب و غریب، جبکہ دنیا کے اندر ہر جگہ یہ نظام چلتا ہے، لیکن خاص طور سے دینی تعلیم میں لگے ہوئے لوگ یا دینی تعلیم سے وابستہ افراد، ان کے اندر اس طرح کی چیزیں بے حد پائی جاتی ہیں. اور اس حمام میں سبھی ننگے ہیں تقریباً الا من رحم ربی. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا جو پسندیدہ جس قول کو انہوں نے پسند کیا ہے حسد کی تعریف کے حوالے سے، کہ کراہت ما انعم اللہ بہ علی غیرہ، کہ حسد کیا ہے؟ آپ کے علاوہ کو کسی بھی شخص، آپ کے علاوہ کسی بھی بندے کو جو نعمت ملی ہوئی ہے آپ اس نعمت کو ناپسند کرنے لگیں، گرچہ آپ یہ نہ چاہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے. ہاں، عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑی نہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن بہرحال ہمیں پسند نہیں ہے. او بھائی، یہ بھی حسد ہے. آپ ناپسند کیوں کر رہے ہو؟ بھلے آپ چھیننے کی تمنا نہیں کر رہے ہو، لیکن آپ کا ناپسند کرنا یہ بھی حسد ہے. کاش ہم اور آپ اس چیز کو سمجھتے، اس کی گہرائی کو. تو یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یحب لغیرہ ما یحب لنفسہ، کیا آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے جس سے آپ خوش ہیں، وہ نعمت کسی اور کو اگر مل جائے تو یہ چیز کیا آپ کے لیے الجھن کا سبب بن رہی ہے؟ اگر الجھن کا سبب بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں اور آپ اس حدیث پر عمل پیرا نہیں ہیں. گویا یہ حدیث اس بات کی تلقین کر رہی ہے کہ تم میں سے ہر بندے کو چاہیے، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر سے حسد کھرچ کر وہ اپنے اندر سے حسد کو نکال نہ دے. اس لیے کہ جب تک حسد موجود ہے انسان اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر سکتا جو اپنے لیے کرتا ہے. ایسا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سے وہ حسد کے جذبے کو کھرچ کر نکال دے. تو اس حدیث سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فائدہ بھی مستنبط کیا ہے. چوتھی چیز جو اس حدیث سے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انسان کو گفتگو ایسی کرنی چاہیے جو سامنے والے کا دل موہ لے. فصاحت میں، بلاغت میں، شیرینی میں، حلاوت میں، سلاست میں، روانی میں، نرمی میں اس مقام پر ہو کہ سامنے والے کا دل موہ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب آپ ایک امت کو ایک تعلیم دے رہے ہیں تو یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ. اخ کا لفظ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ اپنے آپ میں
معنویت جو رکھتا ہے، اس کے اندر جو معانی کا بھنڈار چھپا ہوا ہے، یہ بے انتہا اہم ہے۔ بھائی کا لفظ جیسے ہی بولا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر بھائی اپنے بھائی کے لیے مہربان ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، شفقت کا جذبہ، رحم کا جذبہ، عطف اور حنان کا جذبہ، یہ اپنے آپ اس کے اندر موجزن ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ جذبہ جوار بھاٹا کے انداز میں اس کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ بھائی کا جیسے ہی نام آتا ہے، انسان اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز مشاہد ہے، دنیا کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ جو عصبیت یا یہ تعصب یا یہ جو نسب کا جو عام طور سے یہ لفظ نسب کے سیاق میں جو آتا ہے، وہاں یہی مضمون ہوتا ہے۔ اسی لیے اخ کو مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، چونکہ بھائی بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ عام طور پر بھائی بھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ جب آپ جانتے ہوں گے آپ کہ جاہلی دور میں بھی یہ چیز جو ہے، یہ رشتہ اتنا اہم ہوا کرتا تھا کہ اگر اپنا بھائی ظالم بھی ہے تب بھی قبیلے کا فرد اس کی مدد نہیں چھوڑتا تھا۔ جاہلی دور میں ایک مقولہ تھا، انصر اخا کا، دھیان دیجیے گا اس لفظ پہ، انصر اخا کا ظالمن او مظلومہ، اپنے بھائی کی مدد لازمن کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ یہ اور بات ہے کہ اس مقولے کا مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا۔ جاہلی دور میں یہ تھا کہ چاہے وہ حق پر ہو چاہے ناحق پر ہو، اپنے بھائی کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیو۔ اپنے قبیلے کا ہے، اپنا بھائی ہے، اپنے نسب سے ہے، تو اس کا ساتھ نہ چھوڑیو، چاہے وہ حق کے لیے لڑ رہا ہو چاہے باطل کے لیے لڑ رہا ہو۔ یہ مضمون تھا، اور اخوت کا یہ مضبوط تعلق جاہلی دور کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو حکمت کے ساتھ بدل دیا۔ آپ نے کہا اسلامی دور میں بھی اس قول کو باقی رکھا، لیکن اس کے مضمون کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ کیسے؟ اگر مظلوم ہے تب تو مدد کرنا ویسے ہی بنتا ہے، اور اگر ظالم ہے تو اس کی مدد کیا ہے؟ اس کو ظلم سے روک کر مدد کرو، اس لیے کہ ظلم کر کے وہ اپنے اوپر مصیبتیں مول لینے جا رہا ہے، تو اس کو مصیبتوں سے بچاؤ ظلم سے روک کر کے۔ یہ مضمون اسلام نے آ کر کے دے دیا، اس کو ایک نیا مضمون پہنا دیا۔ لیکن یہ حقیقت میں جو جاہلی دور کا جو قول ہے اس میں یہ معنی نہیں تھا۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اخ کے لفظ کے اندر کس قدر کشش ہے، اس لفظ کے اندر جو اپیل پائی جاتی ہے، وہ اپیل خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ جاہلی دور سے یہ چیز عرب کی گھٹی میں یہ چیز پڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو، یہ سب سے خراب گالی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کو مصیبت کے وقت میں تنہا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کا استعمال یہاں پر فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اچھا، تو یہاں پر گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ جذبہ بیٹھانا چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا بندہ مومن ہے وہ تمہارے نسب کے بھائی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ نسب کا بھائی، خون کے رشتے والا بھائی، اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے تو آپ کا بھائی نہیں ہے۔ جانتے ہیں آپ یہ چیز جانتے ہیں نا؟ نہ وراثت لگے گی، نہ وہ ان کے درمیان کسی قسم کے حقوق شریعت نے باقی رکھے ہیں، اور جنگوں کے اندر باقاعدہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک بھائی ایمان لایا ایک بھائی ایمان نہیں لایا، بھائی بھائی کے مد مقابل آ گیا، وہ اخوت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ایمان نہ موجود ہو۔ خون کا رشتہ اخوت کا ختم ہو جاتا ہے اگر ایمان نہ موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمانی اخوت یہ خونی اخوت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، جو مرتے دم تک نہیں ٹوٹتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس لفظ کو استعمال یہاں پر فرما رہے ہیں، لیکن اس لفظ کے مضمون کو خونی رشتے پر دلالت کرنے والے لفظ سے اٹھا کر اس کو ایمانی رشتے والے اخوت کے مضمون پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمول کر دیا، اور اس بات کا اشارہ کر دیا کہ جو ایمانی اخوت کا بھائی ہے وہ اخوت زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ تم اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ اور پھر میں آپ کو دہراؤں گا کہ اگر ہر بندہ مومن اپنے سامنے والے مومن کے لیے وہی چیز پسند کرنے لگے جو اپنے سگے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور پھر امت میں کوئی ایسا بچے گا ہی نہیں جو حسد، جس کے اندر حسد پایا جائے، لڑائی جھگڑے کا کوئی موضوع اٹھے، اور پھر وہ تصویر سامنے آ جائے گی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اسی وجہ سے جب قصاص کا ذکر آیا سورہ بقرہ کے اندر، قصاص کا ذکر آیا، آپ جان لیں کہ قصاص کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب قاتل ہوتا ہے، وہ بندہ قاتل ہوتا ہے، تو جس بندے نے قتل کیا ہے اس کی سزا قتل ہے، قتل کی سزا قتل ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ابھارا ہے انسان کو کہ اگر وہ وہاں پر اس کو قتل کرنے کے بجائے، جوابی طور پر بدلے میں قصاصاً قتل کرنے کے بجائے اگر اس سے وہ دیت لے لیتا ہے اور اس کی جان بخشی کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کی تعریف کی۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اخیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، باوجود ہے کہ وہ قاتل ہے، اور قاتل کو اپنا بھائی کہنا یہ انسان بڑی مشکل سے گوارا کرتا ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر اس کو بھائی کہا ہے، یعنی اس کے اندر، اس کے اور آپ کے مابین جو دینی اخوت ہے، اس رشتے کو اللہ رب العالمین گویا محمیز کر رہا ہے، اور انسان کے اندر اس جذبے کو پروان چڑھا رہا ہے کہ ایک شخص تو جو مرنا تھا مر ہی گیا، اب اس بندے کے حوالے سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی بھی جان لے لی جائے، یا پھر اس کو بھائی ہونے کے ناطے بھائی کی لغزش کو انسان، بھائی کی لغزش کو بھائی معاف کر دیا کرتا ہے۔ بھائی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان جو دوسرا بھائی ہے وہ بھائی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ قاتل بھی گرچہ قاتل ہے لیکن ہے بھائی، دینی بھائی صحیح، اور دینی بھائی میں نے بتایا آپ سے کہ خونی رشتے سے کہیں زیادہ اخوت اس کی مضبوط ہوتی۔ تو اس طرح کے سیاقات میں اخوت کی تعبیر یہ شفقت کو، محبت کو، حنان کو اور عطف کو، توجہ کو مبذول کرانے کے لیے باقاعدہ مقصود طریقے پر استعمال کی گئی ہے، اور یہی تعبیر بعین ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر استعمال فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، میں خود یہاں پر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن کیا اگر عملاً مجھے کرنا ہو تو اس آسانی کے ساتھ میں کر لوں گا؟ نہیں کر سکتا۔ انسان کی جبلت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ خیر کو خود بٹورنا چاہتا ہے، پہلے اپنا بھر جائے جہنم، پھر اس کے بعد دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام نہایت دشوار ہے، لیکن انسان اس پر اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اپنے ضمیر کو اس پر آمادہ کرتا ہے، اس پر مشق کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی مشکل کام جب ہوتا ہے تو پہلی بار میں نہیں کر پاتے، تو دھیرے دھیرے انسان اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کرے، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، جستہ جستہ، انسان تمہل کے ساتھ اگر اپنے آپ کو عادی بنائے تو پھر اس کا وہ عادی بن سکتا ہے۔ اور ایسا انسان تبھی کر سکتا ہے جب اپنی خواہشات نفس کو دبا لے جانے پر قدرت اس کو حاصل ہو جائے۔ اگر اپنی خواہشات کو وہ دبانے پر قادر نہیں ہے تو پھر وہ اس حدیث پر صحیح طریقے پر عمل نہیں کر سکتا۔
اچھا، یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نقطہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ طلبہ علم ہیں اور مدارس کے اندر شفاہی امتحان بھی اب بس قریب ہونے کو ہے، آگے پیچھے تقریباً سارے مدارس میں شفاہی امتحانات ہوں گے۔ امتحان میں آپ کے سامنے پرچہ آ جائے، آپ کو سوالات بڑے اچھے طریقے سے آ رہے ہیں اور آپ کا بھائی سامنے بیٹھا ہوا وہ پریشان ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100 میں 100 ملے، اور آپ کا بھائی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے مدد نہیں کیا تو وہ فیل ہو جائے گا، کیا یہاں پر اس حدیث پر عمل کریں گے آپ؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ 100 نمبر پانا چاہ رہے ہو، 100 نمبر آپ لے بھی لوگے، سامنے والا بیچارہ وہ بارڈر ہی کراس نہیں کر پا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ اپنے لیے 100 نمبر پسند کر رہے ہو، اپنے بھائی کے لیے فیل ہونا پسند کرتے ہو، تو کیا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے یہ؟ اگر کوئی اس سے استدلال، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے دروس میں یہی سب نقطے بڑے لطیف نقطے ہوا کرتے تھے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 40 نوویہ کی شرح میں اس لطیف نقطے کو اٹھایا ہے کہ کیا کوئی اگر بندہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اور اپنے بھائی کو لقمہ دینے لگے یا چٹ پکڑانے لگے یا کنکھیوں سے کچھ مدد کرنے لگے، اور اگر پکڑا جائے تو کہے کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو کیا یہ درست ہوگا ایسا کرنا؟ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ نا 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 نا، اس سے تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، اس حدیث کا یہ مضمون نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا اس بندے کو لقمہ دینا یہ اس کو زک پہنچانا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، نہ کہ آپ اس کو بھلائی پہنچا رہے ہو۔ آپ اس پر احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو اور مزید پاتال میں دھکیل رہے ہو، آپ اس کو غلط چیز کا عادی بنا رہے ہو کہ ہاں بیٹے سال بھر کھیلے ہو نا، کوئی بات نہیں، ہم ہیں، پاس کرا دیں گے۔ وہ بندہ اگر پڑھنے کی طرف راغب بھی ہونا چاہتا تو آپ کے اس عمل سے اس کو مہمیز ملے گی اور وہ مزید در مزید اس برائی کے راستے پر مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا اور سست ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ بندہ ابھی تک تو صرف امتحان میں کمزور تھا، اس طریقے سے کر کے آپ اس کو خائن بھی بنا رہے ہیں کہ امانت میں خیانت کیسے کی جاتی ہے میں تمہیں سکھاتا ہوں، تو ایک حرام عادت آپ اس کو سکھانے جا رہے ہیں جو کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ اسی کاپی کی بنیاد پر اس کو نمبرات ملیں گے اور اسی نمبرات کی بنیاد پر اس کو ڈگری ملے گی، تو پھر وہ ڈگری بھی جو ملی ہے وہ ڈگری بھی فراڈ کی ہوئی، دھوکے کی ہوئی، اور پوری زندگی وہ کمائے گا کھائے گا اسی سے، اور وہ پوری زندگی اس کی برباد ہوگی، اکارت ہوگی، یہ دنیا ہی اس کے لیے جہنم بن جائے گی۔ تو یہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، قطعاً کسی اینگل سے یہ چیز یہاں پر صادق نہیں آتی۔ یہاں ایک دو چیزیں اور ہیں جس کو کہہ کر کے میں آج کا درس ختم کروں گا کہ کیا یہ بات عمومی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کیا یہ اپنے اطلاق پر ہے؟ امام طوفی رحمہ اللہ نے اور دیگر شارحین نے اس نقطے پر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں علماء کرام نے کن نقطوں کو اس سلسلے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام مخصوص ہے، یہ حدیث مطلق نہیں ہے، پورے طور پر اس کا عام معنی نہیں ہے کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ مثال کے طور پر انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو کیا وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے کہ وہ اس کی بیوی سے ہم بستری کرے؟ حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے غیر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو کیا وہ یہ چاہے کہ ہمارا بھائی بھی ہماری بیوی سے محبت کرے؟ یہ مضمون ہے اس حدیث کا۔
کسی کے نزدیک نہیں، حاشا للہ۔ تو یہاں سے کہا گیا کہ یہ عام مخصوص ہے، یہ اس طرح کی جو شکلیں ہیں یہ کسی بھی طور پر جائز ہی نہیں ہیں۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسی، یہ عقلاً یہ کہا گیا ہے، طبعاً نہیں۔ اسی کو ابن عثیمین نے دوسرے انداز میں کہا تھا، امام طوفی نے اس کو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ عقلاً یہ چیز وہ سوچے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ طبعاً ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی جبلت ہر خیر کو اپنی طرف سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن عقلاً وہ سوچے عقل کے اعتبار سے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ما لا یطاق کے دائرے میں نہیں آئے گی اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ ارض للناس ما لنفسک ترضی، کہ لوگوں کے لیے بھی اس چیز پر راضی رہو، اس چیز پر رضامند ہو جس چیز پر اپنے لیے رضامند ہوتے ہو۔ اسی مضمون پر یہ حدیث بھی گویا یہ قول بھی اسی حدیث کے مضمون کی تائید کرتا ہے۔ یہ جو بیوی کی مثال میں نے دی، یہ یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، کہ کوئی بندہ یہ چاہے کہ صاحب میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں تو میرا بھائی بھی میری بیوی سے محبت کرے، یا ہم بستری کا معاملہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرعاً حرام ہیں، اور اس حدیث کے دائرے کو اتنا کشادہ نہیں کیا جائے گا کہ اس قسم کے مضمون کو اس کے اندر شامل کرنے کی بات سوچی جائے۔ اور یہیں سے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ حدیث عام مخصوص ہے۔ جی، مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے جو ضروری پہلو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور آج کا وقت بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں احادیث کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اس کے صحیح مفہوم کو جان کر اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔